اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھنے کا بار کو شروع کرنے وانذر انہاں نوں ڈراؤ بھی الذین اس قرآن تو جڑے یخافون ڈردے اس تو یعنی جڑے قرآن پاک تو ڈردے یعنی ایمان رکھدے جو بھی قرآن پاک دے احکام انہاں نوں مندے اور اللہ تو ڈردے آئیں یحشروا کہ انہاں نوں اٹھایا جائے گا اکٹھا کیتا جائے گا الی ربہم انہاں دے رب دی طرف یعنی انہوں نے اپنے رب دے حضور حاضر ہونا ہے انہوں نے اکٹھا کیا جائے گا اٹھایا جائے گا لیسا لہم اس حالت میں کہ نہیں ہون لگا انہوں کو من دون ہی اسے تو سوا یعنی اللہ تعالیٰ تو سوا علی یوں کوئی حمایتی ولا شفیع لہم نہ ہی کوئی سفارشی یتقون تاکہ ایک کامل پرہیزگار بن جان یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے لوکاں نوں ڈراؤ جڑے ڈردے اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے ذریعے انہاں سارے انساناں نوں ڈراؤ جنہاں نے اپنے رب دے حضور حاضر کیتا جانا ہے انہاں سارے انساناں نوں تو پھر اتھے قیامت والے دن جس ویلے تسی اپنے رب دے حضور حاضر ہونا ہے اتھے تہاڈی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہونا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہونا اللہ فرماندے اس طرح انہاں نوں ڈراؤ کہ تسی کلے آؤ تاکہ کامل طور تے پرہیزگار بن جان تقوی دا رستہ اختیار کرن سیدھے راستے تے آ جان اتوں مراد یہ نہیں کہ بالکل سفارش ہونی نہیں کیونکہ کافراں دا یہ عقیدہ ہے کہ چاہے اللہ چاہے یا نہ چاہے سارے بت ساری سفارش کرن گے اللہ تعالیٰ فرماندے کہ کوئی اتنے تھوڑا حمایتی نہیں ہونا ایک تو پہلے سب تو کافراں دی شفاعت ہی نہیں اور کافراں واسطے بھی شفاعت نہیں جے شفاعت ہے تو اللہ تعالیٰ دے نیک بندے جڑے گناہ گار مسلمانوں واسطے وہ بھی اللہ دی اجازت نہ تے کافراں واسطے تے ہے ہی نہیں اور پھر دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی مرضی تو بغیر کسی دی شفاعت نہیں کوئی سفارش نہیں ہے جنہوں اللہ دی ذات اجازت دیں گے شفاعت کرن دی وہ شفاعت کرے گا اور جدے واسطے اجازت ہوئے گی ادھے واسطے شفاعت ہوگی اتنے ظاہر ہے پھر یہ اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے نا اللہ تو سوا کوئی بھی تہاڈا اتنے مددگار نہیں ہوگا اس وجہ نال ہن ہی اپنا آپ صحیح کر لو اپنے اعمال ٹھیک کر لو سیدھے راستے تے آ جاؤ ولا تطرد الذین اور نہ ہٹاؤ انہاں لوکاں نوں الذین انہاں نوں یدعون جڑے پکار دے ربہم اپنے رب نوں بالغداۃ صبح والعشی اور شام یریدون اور طلبگارن چاندے فقط اور فقط وجہ اسی رضا یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے کہ جڑے اپنے صحابہ کرامن کافر ہیں نا کفار بڑے بڑے سردار آخدے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ وچ آخدے ساڈا بڑا دل کردا حاضر ہونے تے لیکن تواڈے کول ہر وقت جڑے غریب تے مسکین جڑا وہ صحابہ کرام بیٹھے ہوندے یعنی حضرت بلال یاسر اور جڑے غریب مسکین صحابہ ہر وقت جڑا وہ شمع رسالت تے فدا ہونے واسطے نثار ہونے واسطے وہ بیٹھے ہوندے اٹھا دیو اپنے کولوں تو پھر اسی آ کے تواڈے کول بہواں گے انہاں دے ہوندے اپنی حد تک یعنی کہ بے عزتی محسوس کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک وچ خیال گزرا ہی ہے تو فوراً وحی آ گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام دی اللہ تعالیٰ فرماندے کہ جڑا نا انہاں مسکیناں نوں تسی اپنے کولوں اٹھانا نہیں من حسابہم انہاں دے حساب تو من شین کوئی چیز بھی ما علیکا نہیں تواڈے تے یعنی کوئی ذمہ داری نہیں تواڈے تے کوئی کسی قسم دا حرج گناہ من حسابکم انہاں دے حساب وچ من شین کسی چیز دی وما من حسابکا اور نہ ہی تواڈے حساب تو علیہم انہاں تے من شین کوئی چیز ہے فتطردہم اگر تسی پھر بھی انہاں نوں دور ہٹایا فتکونا تے ہو جاؤ گے من الظالمین بے انصافی کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے کہ جڑے کافر نہیں ایمان لے کے آئے اور انہاں دے نزدیک جڑا نا غریباں دی کوئی اہمیت نہیں اللہ دے نزدیک جڑا معیار ہے نا وہ ایمان اور تقوی ہے جڑا زرق برق لباس یا دولت اور ثروت معیار نہیں ہے اللہ دے نزدیک وہ ہے فضیلت والا وہ ہے اچھا وہ ہے کہ جڑا ایمان اور تقوی دے لحاظ نال اچھا ہے جڑے کافر نہیں ایمان لے کے آندے تے تہاڈا کام انہاں نوں دسنا ہے انہاں تک پہنچانے تو بعد تہاڈی ذمہ داری مکمل ہے ہن وہ عمل کردے نہیں کردے تہاڈے کول پوچھ نہیں آن لگی نہ انہاں دی تہاڈے کول پوچھ ہوے گی نہ تہاڈی انہاں کولوں ہوے گی اس وجہ نال انہاں غریباں نوں نہیں تسی اتوں اٹھانا اللہ دے نبی کولوں تے صادر ہونا جڑا یہ ہو ہی نہیں نہ سکدا کہ اللہ دے نبی اس طرح دا کوئی کام کرن باقی امت نوں سمجھانے واسطے سارا کچھ ہے اللہ تعالیٰ دے جڑے احکام ہیں وہ امت واسطے وَقَذَلِكَ اسی طرح فتنہ اسی آزمائش وچ پانے بعضہم ببعض بعض لوکاں نوں بعض دے ذریعے لیقولوا تاکہ وہ آکھن ہؤلاء من اللہ علیہم مالدار کافر جڑے نو مسلماناں نوں دیکھ کے آکھن کہ اے لوگ جنہاں تے اللہ نے احسان کیتا ہے ہم بیننا ساڈے وچوں یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے اللہ یہ آزمائش ہے مال و دولت آزمائش ہے اگر کوئی بندہ غریب ہے وہ بھی آزمائش ہے
اللہ تعالیٰ اسی طرح انسان نوں آزمائش وچ پیندا کہ جڑے پاندا ہے تاکہ جڑے مال و دولت والے نا جڑے امیر ہیں وہ جس ویلے غریباں نوں دیکھدے ہیں وہ کافر اتنے تو کافراں دا ذکر ہو رہا ہے کہ کافر جس ویلے نادار مسلماناں نوں دیکھدے ہیں تو اے نئے لوگ جنہاں تے اللہ دا احسان ہویا، یعنی اسی آئے ہاں ہر لحاظ نال خاندان حسب نسب مال و دولت دے لحاظ نال جڑا اسی ہر لحاظ نال بہتر ہاں۔ تو اسلام وچ کوئی شرف ہوندا تو پھر سانوں عطا کیتا جاندا، انہاں ناداراں نوں ادار جڑے غریب لوگ ہیں انہاں نوں نہ عطا کیتا جاندا۔ تے اس وچ اللہ تعالیٰ فرماندے نے پے کہ اللہ دی ذات بہتر جاندی ہے کہ کنوں کیا عطا کرنا ہے، کیڑا اس قابل ہے۔ لیس اللہ بعالم، کیا اللہ نہیں جاندا انہاں تو زیادہ بالشاکرین شکر گزار بندیاں نوں، یعنی یاد ہے کہ سانوں ہونا چاہیے، سانوں کوئی اگر اس وچ شرف ہوندا سانوں عطا ہوندا تو اللہ فرماندے کیا اے اللہ نالوں زیادہ جاندے تے اللہ نہیں جاندا کہ کیڑے اللہ دے شکر گزار بندے ہیں تے کنہاں نوں اے نعمت عطا کیتی جانی، کیونکہ باقی ساریاں نعمتاں تے اللہ دی ذات ہر انسان نوں دیندا ہے نا، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، دنیا داری دے لحاظ نال، یعنی زندگی صحت ہر ایک چیز مال و دولت اولاد، لیکن جڑی ایمان دی نعمت ہے وہ اللہ صرف انہوں ہی عطا کردا ہے کہ جڑا اس دی قدر کرنے والا ہے، جڑا اس دی طلب رکھدا ہے۔ اذا جاءک، اللہ تعالیٰ فرمانے جس وقت وہ حاضر ہوندے ہیں تواڈے کول، یعنی تواڈی خدمت وچ ہوندے ہیں الذین یؤمنون، وہ لوگ جڑے ایمان رکھدے ہیں بآیاتنا ساڈیاں آیتاں تے، فقل تے انہاں نوں فرماؤ سلام، سلام ہوئے علیکم تواڈے تے، کتب ربکم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر لیا ہے، اللہ نفسہ الرحمہ، محض اپنے کرم نال اپنے اوپر رحمت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ دا ایک کرم اور فضل ہے، اور اپنے فضل اور کرم نال اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر لیا ہے رحمت کرنا تواڈے تے، رحمت انہ بے شک جڑا من عامل منکم تواڈے جو کوئی بھی بندہ کوئی کر بوے سوءن کوئی برائی بری گل یا گناہ بجہالت نادانی نال، ثم پھر تابہ توبہ کر لے من بعدہ اس تو بعد اصلح اور سوار لے اپنے آپ نوں، فانہ تو بے شک او یعنی کہ رب غفور الرحیم بخشنے والا ہے بہت اور مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی اور بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والا، یعنی انہاں صحابہ کرام دے بارے چ اللہ تعالیٰ فرماندے کہ وہ خوش نصیب، اللہ دے نبی فرماندے میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے امت وچ ایسے بھی بندے پیدا فرمائے جنہاں نوں اسلام کرنے دا منو حکم فرمایا، تو یہ او خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت وچ لے لے، اور اگر انہاں کولوں کوئی غلطی ہو بھی جاندی ہے پھر اگر جس وقت وہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے انہاں نوں احساس ہو جاندہ ہے توبہ کر دیں اور اپنے کردار نوں درست کر لیندے تو اللہ تعالیٰ انہاں نوں بخش دیندا اور انہاں تے رحمت فرماندا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نفصلو اسی تفصیل نال بیان کرنے ہیں آیاتی اپنی آیتاں نوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں اسی طرح آیتاں نوں تفصیل نال صاف واضح تشریح کر کے بیان کرنے ہیں، والی تستبینا تاکہ ظاہر ہو جائے سامنے نظر آ جائے صاف صاف واضح ہو جائے، سبیل المجرمین جڑا گناہگاراں دا راستہ ہے، جڑا گناہاں دا راستہ ہے، اللہ دی نافرمانی دا راستہ ہے۔ اللہ فرماندے ہیں اسی اپنی آیتاں نوں بار بار کھول کے صاف واضح تشریح کر کے دس دینے ہیں تاکہ ساریاں نوں پتہ چل جائے کہ گناہاں دا راستہ کیڑا ہے، گناہگاراں دا راستہ کیڑا ہے اور نیکاں دا راستہ کیڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانوں بھی حق دے راستے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے اور گناہاں دے راستے تو بچائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام،